بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، زیارت میں دو مفاہیم آپ کو اکثر جگہوں پہ ملیں گے۔ سب زیارات میں زیارت کا مطلب سلام ہے، تو امام جہاں پہ سلام بھیجتے ہیں امام معصوم علیہ السلام پہ، وہاں پہ ان کے دشمنوں پہ لعن بھیجتے ہیں۔ تو سلام اور لعن ہمیشہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ تولا اور تبرہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اب یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن کے اندر بھی دونوں آیات ساتھ ساتھ ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت جو ہے سورہ احزاب کی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام پر درود بھیجا ہے اور کہا کہ یعنی صلو اور پھر تسلیمہ بھی دونوں الفاظ آئے ہیں، صلوات بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ صلوات یعنی درود ہے، اور سلام یعنی ان کو بہرحال ان کے سامنے اپنے آپ کو خم کرنا، جھکنا، اقرار کرنا کہ وہ ہم سے افضل ہیں، ہم سے بہتر ہیں۔ تو سلام سے انسان کا پتہ چلتا ہے، جن سے انسان کسی کو سلام پیش کرے تو اپنے آپ کو تسلیم کرے ان کے سامنے۔ آئے ذرا اس کے فوراً بعد والی آیت ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہے اور ملائکہ بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لعنت جو ہے کوئی گالی کا نام ہے یا معاذ اللہ کوئی رقیق الفاظ ہے۔ نہیں، اگر رقیق الفاظ ہوتے تو خداوند متعال قرآن مجید کے اندر لفظ لعنت کبھی استعمال نہ کرتا۔ اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو لفظ لعن جو ہے وہ قرآن کے اندر جا بجا اللہ نے استعمال کیا ہے۔ تو جہاں پہ درود و سلام اکٹھے پیغمبر پہ بھیجا، اس کے فوراً بعد والی آیت میں ان کے دشمنوں پہ یہ کہا کہ جو پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں ان سب پہ۔ اب پیغمبر اسلام نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ دم کٹی صلوات مت بھیجا کرو۔ تو قیل یا رسول اللہ بس صلاۃ البترا، یا رسول خدا یہ دم کٹی صلوات کیا ہوتی ہے؟ بترا ابتر کا مؤنث ہے، کیونکہ صلوات جو ہے وہ مؤنث ہے۔ فرمایا کہ میرے دشمن مجھے ابتر کہا کرتے تھے، یعنی ان کی نسل جو ہے وہ یہ نسل بریدہ ہیں۔ تو کہا کہ مجھے ایسی درود اور صلوات کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو۔ کبھی بھی مت کہا کرو اللہم صلی علی محمد، نہیں، ہمیشہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمیشہ میری آل کو میرے ساتھ صلوات میں شریک کیا کرو۔ اب تک تو سب لوگ میرے ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ ہمیشہ پیغمبر نے کہا کہ میری آل کو میرے ساتھ درود میں سلام میں شریک رکھو۔ اب ہمارے ہاں بہرحال یہ پوری بحث ہے بعض اوقات مسلمانوں میں کہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہے یا اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد۔ تو نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ پیغمبر اور ان کی آل پہ درود نہ بھیجا جائے۔ تمام مسلمان، امام شافعی کا شعر ہے نا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے آل محمد آپ کی محبت فرض من القرآن الذی انزلہ، اللہ نے اس قرآن میں واجب قرار دی ہے جس کو اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کیا۔ کفاکم بالعظیم المرتبۃ انکم، آپ کی عظمت منزلت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کا شعر، توجہ ہے مجمع کی؟ تو امام شافعی نے کہا ہے کہ آپ پہ جو درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ لیکن سب مسلمان درود پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، وہ کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد۔ تو وہ دو مرتبہ علی استعمال کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، دو مرتبہ علی لے کے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں معصوم نے یہی بتایا کہ نہیں، ایک مرتبہ، کیونکہ آل میں اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، ہم ان دونوں کے درمیان میں کسی بھی فاصلے کے قائل نہیں، ہم بلا فصل ہونے کے قائل۔ اب تک تو بات واضح ہے؟ تو اب یہ درود ہے اور ساتھ میں سلام۔ اب یہاں پہ آئیں ذرا ایک حدیث کو پیش کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ پوچھا گیا حل الحب والبغض من الایمان، مولا یہ محبت اور نفرت کا کوئی ایمان سے تعلق ہے؟ محبت کا، نفرت کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ تو امام نے فرمایا حل الایمان الا الحب والبغض، کیا ایمان محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی ایمان نام ہے صرف محبت کا اور نفرت کا۔ توجہ چاہوں گا، امام فرماتے ہیں ایمان نام ہی، یعنی مومن کون ہے؟ جس کے دل میں یہ محبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ کہ اللہ اور اللہ والوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت۔ اب پورا دین خلاصہ ہی دو جملوں میں ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی،
اب یہ لعن کیا چیز ہے، یہ تبرہ کیا چیز ہے، جو بہت سے ہمارے بعض اوقات افراد اس طرح سے اس کو مفہوم پیش کیا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی گالی ہے. آئیں ذرا پیش کریں. اعلان بیزاری کا نام لعن ہے. لعنت بھیجنا یعنی اعلان بیزاری، کسی سے دوری کا اظہار کرنا تبرہ کہلاتا ہے. براءت، اعلان براءت کرنا یعنی ہم ان سے دور ہیں. جو بھی آل محمد سے عداوت رکھتا ہے ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. بس یہ پورا مفہوم لعن کا یہ ہے. ہم ان سے کوئی بھی توجہ نہیں چاہتے، ہم ان سے کوئی بھی محبت اور اپنے دل میں کوئی گنجائش ان کے لیے نہیں رکھتے. جن کے لیے ہم گنجائش نہیں رکھتے ہم ان سے اعلان بیزاری کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر جب بتایا کہ کلمہ کیسے پڑھا جائے گا تو کہا لا الہ الا اللہ. پہلے نفی کر دو کہ تمام معبودوں کی نفی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے. سارے بتوں کا انکار پہلے ہے، بعد میں توحید کا اعلان. تو پہلے تبرہ اور بعد میں تولا. اب مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا لیکن اشارہ کروں گا یہاں پہ. امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر کبھی بھی کوئی، انگریزی میں کہا جاتا ہے سافٹ کارنر، یعنی نرم گوشہ بھی مت رکھنا. ہمارے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ بھی مت رکھنا، وإلا پھر ہماری شفاعت کے منتظر نہ رہنا. اب یہ اس سے زیادہ سخت الفاظ میں پیش نہیں کر سکتا. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ ہو، کوئی سافٹ کارنر نہ ہو دل کے اندر. نہیں ٹھیک ہے وہ بھی اچھے رہے ہوں گے، یہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، سب اچھے کہ نہیں. بروں کو برا سمجھنا، اچھوں کو اچھا کہنا کہ یہ اللہ کی روش ہے. اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ جتنے بھی دشمن تھے انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے سب پہ لعنت بھیجی ہے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے پوری قوم پہ، کہ ظالموں کی پوری قوم پہ لعنت ہے. اب یہ قرآن کا مفہوم ہے جس کو میں یہاں پہ زیارت سے پیش کر رہا ہوں. توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْ کا پہلا امام نے گروہ جو بتایا، اے سید الشہداء آپ کے قاتلوں پہ لعنت ہو، جنہوں نے قتل کیا، یعنی جو قتل کے اندر شریک تھے. اب چاہے کوئی مستقیماً قتل کرنے آیا ہو یا اس نے دوسرے کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہو، امام کے جو قتل کے اندر شریک ہے امام نے اس پہ لعنت بھیجی. تو اب لعن اللہ امتن قتلت کا. اب یہ گروہ جو ہے وہ بہت محدود ہے، محدود گروہ ہے. یہ کون سا گروہ محدود ہے؟ قاتلوں کا گروہ. کیونکہ جو مستقیماً قتل امام معصوم میں شریک ہوتا ہے صرف وہی قاتل ہے، اور اس گروہ پہ امام نے لعنت بھیجی. وہ گروہ محدود ہے، وہ صرف قاتلوں کا گروہ ہے. امام فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو قتل حسین کے اندر شریک تھا، اب وہ چاہے اسے موقع نہ ملا ہو قتل کرنے کا لیکن اس نے تیر چلایا یا پتھر پھینکا تو وہ بھی قاتلوں کے اندر آتا. اب وہ جو تیاری کرنے والا تھا قتل سید الشہداء کے لیے، اس تمام گروہ پہ لعنت ہے. دوسرا گروہ کون ہے؟ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْ کا، فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْ کا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا. دوسرا گروہ ہے کہ مولا جس نے آپ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت ہو. ظلم کرنے والا اس دور سے محدود نہیں ہے. امام فرماتے ہیں چاہے اس دور میں ظلم کیا ہو چاہے آج کے دور میں ظلم کرے. اب اگر کوئی سامرہ پہ جا کے حملہ کر دیتا ہے، کوئی بم پھینکتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اب یقین مانیے کہ یہ الفاظ امام علیہ السلام کے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ قاتلوں پہ بھی لعنت ہے اور اماموں پہ، ائمہ پہ ظلم کرنے والوں پہ بھی لعنت ہے. اگر بات واضح ہو رہی. اب اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. تو امام فرماتے ہیں کہ امام معصوم پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا. جس نے ظلم کیا، اب وہ کسی بھی طریقے سے ظلم ہو، اب وہ چاہے زبان سے ہو. بعض زیارات میں ہے بالایدی والالسن. بالایدی، ید کی جمع ہے ایدی. امام فرماتے ہیں چاہے ہاتھوں سے کسی نے ظلم کیا ہو، والالسن، السن جمع ہے لسان کی، چاہے زبان سے ظلم کیا، کسی بھی طرح سے ظلم کیا، امام معصوم کو اذیت دی ہو. بعض افراد تھے کہ جو امام کو زبان سے نشتر مارتے تھے، اذیت کرتے تھے، امام علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے. دیکھیں امام معصوم حساس شخصیت کا نام ہے. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی اس بات میں. اگر آپ کو بھی کوئی بری بات کہے گا نا تو آپ کو اذیت محسوس ہوگی، لیکن امام کو زیادہ اذیت محسوس ہوتی. کیوں؟ کیونکہ امام زیادہ حساس ہوتے ہیں. کیوں حساس زیادہ ہوتے ہیں؟ اللہ نے رأفت کی نسبت دی ہے پیغمبر کی طرف. رؤوف ہیں، اللہ نے اپنے لیے بھی کہا وہ رؤوف رحیم ہے، اور پیغمبر کے لیے بھی کہا وبالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی پیغمبر بھی رؤوف ہیں. امام معصوم بھی رؤوف ہوتا ہے. رأفت کہتے ہیں رقیق القلب، جو دل کا بہت نرم ہو، جو کسی اور کے گرنے سے چوٹ کو محسوس کرے، جو دوسرے کے درد کو محسوس کرے، وہ امام ہوتا ہے. ہم بعض اوقات اپنا ہی درد صرف محسوس کرتے ہیں، دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتے. عزیزان گرامی، ہم بعض اوقات سخت دل ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، لیکن امام اسے کہا جاتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، جس کا دل بہت پاک ہوتا، وہ دوسرے کے بھی درد کو محسوس کرتا ہے. تو اس لیے اگر کبھی بھی کوئی امام کو زبان سے اذیت دیتا تھا تو انہیں اذیت ہم سے زیادہ محسوس ہوتی تھی. کیوں؟ وہ رأفت، رؤوف ہیں، وہ بہت رقیق القلب ہیں، دل کے نرم ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شجاع نہیں ہے، بے انتہا دلیر شجاع. جو سب سے زیادہ شجاع ہو وہی امام وقت ہے. امام سب سے زیادہ شجاع ہوتا، لیکن
اسی وقت میں امام دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے. جب دیکھتے ہیں کوئی بچہ گر گیا, یہاں پہ الفاظ ہے کہ جناب سید الشہداء تیز چل رہے تھے, دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو رہے ہیں. جیسے ہی بچے جمع ہوئے تو کچھ 3, 4, 5 اور 6 برس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان میں سے ایک بچہ گر گیا. تو سید الشہداء رک گئے, اس بچے کو گود میں اٹھایا, پیار کیا, دوبارہ اسے زمین پہ کھڑا کیا, کہا کہ آؤ میری انگلی پکڑ کے چلو تاکہ بچہ دوبارہ گر نہ جائے. جو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی ریت پہ گرنے کے درد کو محسوس کرے, اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اگر میں بات پہنچا پا رہا ہوں تو امام اسے کہا جاتا ہے وہ ہر ہستی کے درد کو محسوس کرے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ میرے دامن پہ کوئی اتنا سا دھبا نہیں دکھا سکتا کہ اگر ایک چونٹی ایک گندم کے ٹوٹے ہوئے دانے کو اٹھا لے اور اس میں سے گندم کے اس دانے میں سے آٹا نکال لے اور چھلکے کو پھینکنے والی ہو, اتنا سا دھبا نہیں دکھا سکتے کہ اس سے پہلے کہ وہ چونٹی اس چھلکے کو اپنے منہ سے پھینکے, میں اس کے منہ سے نہیں نکالوں گا. پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. مولا فرماتے ہیں میں اس کے منہ سے اس چھلکے کو نہیں نکالوں گا. تو امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے کے درد کو شدت سے محسوس کرے, جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرے, اسے امام وقت کہا جاتا ہے, جو سب سے زیادہ محسوس کرے. اور مومن کی بھی علامات میں سے علامت یہ ہے وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے. جانے گرامی بہت سے لوگ آتے تھے اور زبان سے اذیت کرتے تھے امام علیہ السلام کو, زبان سے اذیت. امیر المومنین کو خصوصاً بہت سے لوگ اذیت دیتے تھے. کچھ لوگ امام حسن کو بے انتہا اذیت دیتے تھے. امام سب سے زیادہ جو اذیت دی گئی ہے زبان سے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام. کل میں انشاءاللہ پیش کروں گا جناب دوسرے امام علیہ السلام کو سب سے زیادہ زبان سے اذیت. لیکن خود سید الشہداء کو بھی لوگ بے انتہا بعض اوقات زبان سے اذیت کرتے تھے اور جسم سے تو بے انتہا اذیت کی گئی میدان کربلا میں. تو عزیزان گرامی امام نے یہاں دوسرے جو لان بھیجی ہے, پہلا قاتلوں پہ, دوسرا ظالموں پہ لعنت. جناب امام جعفر صادق اس انداز سے کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کا قتل کرنے والوں پہ لعنت اور آپ پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت. اور تیسرا گروہ کون ہے؟ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. اور اس تمام گروہ پہ لعنت ہو, اس امت پہ یا اس گروہ پہ لعنت ہو جو سنتے تھے. فَرَضِيَتْ بِهِ سَمِعَتْ بِذَلِكَ, سن رہے تھے کہ حسین پہ ظلم کیا جائے گا, سن رہے تھے کہ لوگ قتل حسین کے لیے جا رہے ہیں. وَرَضِيَتْ بِهِ, اور راضی ہو کے بیٹھ. علماء کہتے ہیں کہ کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ ہم راضی ہیں. تو یہاں پہ امام جو لعنت بھیج رہے ہیں کس گروہ پہ ہے؟ توجہ ہے مجمع کی. یہ کون سا طبقہ ہے جس پہ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس پہ لعنت ہو, کہ جو سن کے راضی ہو گیا. عزیزان گرامی جو کسی ظلم سے متعلق سنے اور خاموش بیٹھا رہے وہ اس ظالم کے ساتھ ظلم میں شریک ہے. اب سن رہے ہیں لوگ کہ سید الشہداء جا رہے ہیں عراق کی طرف اور لوگ پھر بھی کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. یہاں تک کہ کسی نوجوان نے کہا کہ بابا سید الشہداء نے مدد کے لیے بلایا کہ کون کون آئے گا میرے ساتھ, میں عراق جا رہا ہوں. کہا بیٹا ہمارا کیا معاملہ, یہ حسین کا معاملہ ہے حکومت کے ساتھ, کون حکومت سے مقابلہ کرے, حکومتوں سے ہم لوگ نہیں لڑ سکتے. بہت سے ایسے لوگ تھے جناب سید الشہداء کے ساتھ چلنا چاہتے تھے. یہاں تک کہ ایک آدمی سے متعلق ملتا وہ کربلا تک ساتھ آیا اور بار بار کہتا تھا کہ مولا آپ جیت جائیں گے, میں آپ کا ساتھ دوں گا. مولا نے کہا نہیں, مولا نے کہا نہیں, تو جس ظاہری فتح کی بات کر رہا ہے, جس ظاہری فتح کی بات کر رہا ہے وہ نہیں مجھے ملے گی. یعنی تو سمجھ رہا ہے کہ میں جیت جاؤں گا اور اس کے بعد پھر مال غنیمت تجھے مل جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. باطنی فتح میرے لیے ہے, فتح میری ہے, یعنی میرا نام باقی رہے گا, میرا کردار باقی رہے گا, میرا دین باقی رہے گا, میرے جد کی تعلیمات باقی رہیں گی. اب یہاں پہ میں جملے کو پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. مولا فرماتے ہیں تعلیمات میں باقی رہوں گا, فتح میری ہوگی, لیکن ظاہری لحاظ سے میں شہید کر دیا جاؤں گا. تو اس نے فوراً کہا کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے, آپ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں, آپ حیدر کرار کے بیٹے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو شکست ہو جائے. مولا نے کہا نہیں, میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں, یہ شکست نہیں ہے, میری شہادت ہی میں میری فتح, میری شہادت میں میری فتح. اب وہ کہتا تھا نہیں مجھے تو بیت المال چاہیے. مولا کربلا پہنچ گئے اور وہ دیکھتا رہا, یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ وہ دیکھتا رہا اور امام حسین کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد وہ حل من ناصر ینصرنا کا بھی مولا کا فرمان سن چکا تھا, پھر بھی اس نے نصرت نہیں کی. اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا کہ بھئی واقعا حسین صحیح کہہ رہے تھے, وہ شہید ہو جائیں گے. یعنی اتنے ایک آدمی ایسا بھی تھا. تو بہت سے لوگ راستے میں ملتے رہے لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اب یہاں پہ میں صرف ایک جملے کو پیش کروں گا, نوجوانوں کے لیے خاص طور سے یہ بات پیش کر رہا ہوں. کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا, مدینے میں, کہا کہ مولا آپ کے بابا, اب اس نے طنز کیا. میں نے کہا تھا نا کہ بہت سے لوگ زبان سے اذیت دیتے تھے, اب اس نے طنز کیا, کہا کہ مولا, اب میں مولا کہہ رہا ہوں, اس نے نام لیا تھا. اس نے کہا مولا کربلا میں کس کو فتح ہوئی, آپ کے بابا تو مارے گئے اور یزید زندہ رہا, تو کون جیتا؟ جب وہ طنز کرنے لگا نا, مولا نے کہا میں تیرے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں, ذرا جا میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آ, میں اس کے بعد تجھے جواب دوں گا. وہ دوڑتا ہوا گیا, جلدی سے نماز پڑھی, واپس آیا. مولا آپ نے کہا تھا مجھے جواب دیں گے. مولا نے کہا ابھی بھی جواب نہیں ملا تجھے, ابھی بھی جواب نہیں ملا.
کہ نہیں مولا میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کے بابا کو کربلا میں فتح ہوئی ہے یا یزید کو؟ یزید زندہ رہا، آپ کے بابا مارے گئے۔ مولا نے کہا ابھی بھی تجھے جواب نہیں ملا؟ توجہ۔ مولا نے فرمایا ابھی بھی تجھے جواب نہیں ملا؟ کہا نہیں مجھے جواب نہیں ملا۔ کہا جب تو نماز کے لیے جا رہا تھا آیا تجھے کسی نے روکا؟ اگر تجھے کسی نے نماز سے روکا ہے تو پھر یزید جیتا، اور اگر کوئی تجھے عبادت سے نہیں روکتا تو پھر میرے بابا کو فتح ہوئی ہے۔ اگر کوئی تجھے نماز سے نہیں روک رہا اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی کو فتح ہوئی، کہ حسین ابن علی نے دین کو بچایا۔ عقائد سارے کے سارے اگر آج باقی ہیں تو حسین ابن علی کے صدقے میں باقی ہیں۔ آج یہ سارے کے ساری عبادات باقی ہیں تو سید الشہداء کے سہارے سے عبادتیں باقی ہیں۔ آج نماز باقی ہے تو خون حسین کا صدقہ ہے کہ نماز باقی ہے، اگر میں پیش کر پا رہا ہوں عزیزان گرامی۔ تو مولا نے کہا کہ وہ تیسرا گروہ وہ تھا، اب میں نے بات کو یہاں تک پہنچایا کہ فلان اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت پہ، اور وہ سن رہے تھے لیکن پھر بھی راضی بیٹھے تھے۔ یزید بار بار اعلان کر رہا تھا، عبید اللہ بن زیاد یا بہرحال جو اعلان کر رہے تھے مسلسل، تو عزیزان گرامی اب یہ جتنے بھی اعلانات ہو رہے تھے جناب سید الشہداء کسی کے سامنے بات نہیں رکھتے تھے، اور جب کسی نے مطالبہ کیا تھا نا بیعت کا مدینے کے اندر تو جناب سید الشہداء نے ایک صرف جملہ کہا تھا کہ اگر یہ بیعت اچھی چیز ہے تو تنہائی میں مجھ سے بیعت کیوں مانگ رہا؟ تم تنہائی میں مجھ سے رات کے وقت گھر پہ بلا کے کہتے ہو کہ بیعت کر لیجئے خاموشی سے، کہ یہ رات کے وقت تنہائی میں مجھ سے بیعت کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر تم سمجھتے ہو یہ بیعت اچھی چیز ہے تو کل مسجد نبوی میں سب کے سامنے بیعت کا مطالبہ کرنا، میں وہاں سب کے سامنے جواب دوں گا کہ میں بیعت کیوں نہیں کر رہا۔ عزیزان گرامی لیکن ان سب میں کوئی جرأت نہیں تھی۔ دوبارہ پھر اگلے دن اسی نے سوال کیا اور کہا کہ حسین آپ نے کہا تھا کل جواب دیں گے۔ مولا نے کہا یہ مسجد نبوی تو نہیں ہے، تو بازار میں سوال کر رہا۔ کہا کہ نہیں آپ مجھے یہیں پہ جواب دے دیجیے۔ مولا نے کہا میں تجھے رات بتا آیا ہوں، مثل العیوب آیا مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ زمین آسمان سے مل سکتی ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، مجھے سب کو پہنچانا ہے۔ مولا نے یہ نہیں کہا حسین بیعت نہیں کر سکتا، مولا نے یہ نہیں کہا کہ حسین بیعت نہیں کر سکتا، مولا نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا میرا بابا علی، مجھ جیسا میرا بھیا حسن، مجھ جیسا میرا بیٹا رضا، جہاں جہاں پہ بیعت کا دھبا لگانے کی کوشش کی جائے گی امام نے ایک جملے میں جواب دے دیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ زمین آسمان سے مل سکتی ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ پھر اس کے بعد فوراً کہا امام نے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، یہاں پہ جتنا ہو سکتا تھا میں نے پیش کر دیا۔ آئیں ذرا اگلے جملوں کو پیش کرتا ہوں۔